بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ عزیز طلبہ، آج ہم عربی کے نئے سبق مبتدا خبر کے متعلق پڑھیں گے۔ عزیز طلبہ، سب سے پہلے میں آپ کے سامنے اردو میں ایک مثال لکھ رہا ہوں۔ طالب علم محنتی ہیں۔ عزیز طلبہ، جب ہم اس مثال میں اچھی طرح غور کریں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ یہاں پر طالب علم کے متعلق ایک خبر دی گئی ہے اور وہ خبر محنتی ہونا ہے۔ تو عزیز طلبہ، جس کے متعلق بھی ہم خبر دیں گے اس کو ہم عربی زبان میں مبتدا کہیں گے۔ جیسے اردو کی مثال میں طالب علم مبتدا ہے کیونکہ اس کے متعلق خبر دی گئی ہے کہ وہ محنتی ہے، اور جس کے ذریعے خبر دی جاتی ہے اس کو ہم خبر کہیں گے۔ جیسے اردو مثال میں محنتی، تو اس کو ہم خبر کہیں گے کیونکہ اس کے ذریعے ہم نے مبتدا طالب علم کی خبر دی ہے۔ جب ہمیں عربی زبان میں مبتدا خبر کا جملہ بنانا ہو تو سب سے پہلے ہم مبتدا کا عربی شروع میں الف لام کے ساتھ اور آخری حرف پر پیش کے ساتھ لکھ دیں گے۔ جیسے اوپر کی مثال میں طالب علم مبتدا ہیں تو اس کا عربی طالبن کے شروع میں الف لام لگا کر اور آخری حرف کو پیش دے کر الطالب لکھ دیں گے۔ اس کے بعد ہم خبر کا عربی، جیسے اوپر کی مثال میں خبر محنتی ہیں تو اس کا عربی شروع میں بغیر الف لام کے اور اخیر میں تنوین کے ساتھ مجتہد لکھ دیں گے۔ ہمارا یہ جملہ تیار ہے۔ الطالب مجتہد، طالب علم محنتی ہے۔ عزیز طلبہ، ہمیں یہاں پر یہ بات اچھی طرح یاد رکھنی ہے کہ جب بھی مبتدا مذکر ہوگا تو خبر بھی مذکر ہوگی، اور جب مبتدا مؤنث ہوگا تو خبر بھی مؤنث ہوگی۔ جیسے ہم اردو میں مبتدا مذکر ہوتا ہے تو خبر بھی مذکر لاتے ہیں، جیسے لڑکا اچھا ہے، اور جب اردو میں مبتدا مؤنث ہوتا ہے تو خبر بھی مؤنث لاتے ہیں، جیسے لڑکی اچھی ہے۔ اس کے برخلاف ہم لڑکا اچھی ہے یا لڑکی اچھا ہے اس طرح اردو میں نہیں بولتے ہیں۔ اسی طرح ہمیں عربی زبان میں بھی اس کا خاص خیال رکھنا ہے۔ عزیز طلبہ، جب ہمیں مبتدا مؤنث کی خبر لانی ہو تو خبر کو بھی مؤنث لائیں گے۔ جیسے المنزدۃ کی خبر لانی ہو تو مؤنث لائیں گے، کیونکہ لفظ المنزدۃ مؤنث ہے، کیونکہ اس کے اخیر میں مؤنث کی نشانی گولتا ہے، تو ہم اس کی خبر بھی مؤنث لائیں گے، اور مؤنث بنانے کے لیے خبر کے اخیر میں گولتا لگا دیں گے۔ جیسے مکسور سے مکسورۃ، ہمارا یہ جملہ تیار ہے۔ المنزدۃ مکسورۃ، ٹپائی ٹوٹی ہوئی ہے۔ عزیز طلبہ، ہمیں یہاں پر ایک اور بات یاد رکھنی ہے کہ جب بھی کسی لفظ کے شروع میں الف لام لگا ہوا ہو تو اس لفظ کے آخری حرف پر تنوین نہیں پڑھیں گے۔ جیسے السبورۃ، القلم، الکتاب، المسجد، البیت۔ اور جب کسی لفظ کے شروع میں الف لام لگا ہوا نہ ہو تو لفظ کے آخری حرف پر تنوین پڑھیں گے، جیسے سبورۃ، قلم، کتاب، مسجد،
مسجد بیت۔ عزیز طلبہ، جب ہمیں عربی زبان میں کہنا ہو کہ قلم ٹوٹا ہوا ہے تو ہم کچھ اس طرح کہیں گے القلم مکسور۔ اسی طرح ہمیں کہنا ہو کہ ٹپائی ٹوٹی ہوئی ہے تو ہم کچھ اس طرح کہیں گے المنضدۃ مکسورۃ۔ اسی طرح ہمیں کہنا ہو کہ موبائل نیا ہے تو ہم کچھ اس طرح کہیں گے الجوال جدید۔ اسی طرح ہمیں کہنا ہو کہ گاڑی نئی ہے تو ہم کچھ اس طرح کہیں گے السیارۃ جدیدۃ۔ عزیز طلبہ، اب میں آپ کے سامنے کچھ فوٹو الفاظ کے ساتھ دے رہا ہوں اور اس کے ساتھ کچھ خبر کے الفاظ بھی لکھ رہا ہوں۔ آپ دونوں طرح کے الفاظ کو جوڑ کر مبتدا خبر کے صحیح جملے بنانے کی کوشش کریں۔